اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے اسلم ویر، منور ویر اور دلاور بائی سے کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس پڑھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دلاور بائی، اماں جی اور بہن سنورا کا چینل ہو۔ ناظرین اماں جی اور بہن سنورا کو دوبارہ یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی خود کفیل ہو سکیں، اور یہ ان کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں بھائی ان کی مدد کریں، اسلم ویر، منور ویر اور دلاور۔ اماں جی اور بہن سنورا کا چار پائی پر بیٹھنا ہی ان کا ولاگ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے ناظرین کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اماں جی، سنورا اور دلاور بھائی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، میں نے اسلم ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھا جس کا عنوان ہے ہمارا نیا گھر دیکھ کر دلاور بہت خوش ہوا۔ خوشی کا موقع ہے، خوش تو ہونا چاہیے، اور آپ سب کی اس خوشی میں ہمارے ناظرین، سامعین، حاضرین، ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور اسلم ویر، بابی اور دلاور کو نئے گھر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سب سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے تو دلاور بھائی 13-14 سال بعد، یعنی اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک وہ پردیس میں ہیں، لیکن انہوں نے آپ سب کو یاد رکھا، جس میں آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد محترم، بہن بھائی اور بابیاں سب شامل ہیں۔ اسی لیے تو دلاور بھائی نے کہا کہ جب آپ مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے آئیں تو ابو اور اماں جی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ گھر کی رونقیں ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ہی ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں میں اسلم ویر سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے جو اپنا رول ادا کیا، آئی اپریشیٹ ٹو یو، کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشی کے لیے اپنی اماں جی کو بھی ساتھ میں لیا، یعنی آپ اپنے والد محترم، والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر انہیں ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے گئے، اس لیے کہ آپ کے ناظرین، سامعین، حاضرین اور ہم سب چاہتے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ، والد محترم، بہن سنورا اور آپ سب مل کر رہیں، اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ معزز ناظرین، میں اسلم بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ پردیس پردیس ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے بھائی دلاور سے پوچھیں کہ اپنے وطن اور پردیس میں کیا فرق ہے۔ پردیس اس مجبوری کا نام ہے، پردیس اس آنسوؤں کا نام ہے
جو کب خوشی میں بدل جائیں کبھی غم میں بدل جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں میں دلاور کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ ماں کی یاد تو بہن کی باتیں، ماں کی یاد تو بہن کی باتیں، کتنی کھٹن پردیس کی راتیں، کتنی کھٹن پردیس کی راتیں، مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا تھا، مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا تھا، وہ کچا ہی سہی لیکن گھر بہت یاد آتا تھا، وہ کچا ہی سہی لیکن گھر بہت یاد آتا تھا۔ ماں کی یاد تو بہن کی باتیں، ماں کی یاد تو بہن کی باتیں، کتنی کھٹن پردیس کی راتیں۔ اور جب اتنی دیر کے بعد ایک آدمی پردیس سے واپس لوٹتا ہے تو اسے کچھ ماحول میں فرق نظر آتا ہے، یعنی دو بھائی خوش ہوتے ہیں، بھابیاں خوش ہوتی ہیں، ماں خوش ہوتی ہے، والد سب خوش ہوتے ہیں، بہن خوش ہوتی ہے، لیکن ایک بھائی کی وہ خوشی نہیں۔ تو پھر 100 خیال انسان کے دل میں آتے ہیں اور وہ کہتا ہے، جنہ پیچھے پردیس کٹے، جنہ پیچھے پردیس کٹے، اونا مکھ ساڈے نال وٹے۔ اسی لیے تو تاریخ اور ہسٹری میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پردیسی کسی سے کچھ کہتا نہیں، لیکن اس کے دل میں آتا ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا، کہ اپنے گھر بھی جائیں تو فقط مہمان ہوتے ہیں، کہ اپنے گھر بھی جائیں تو فقط مہمان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پردیس میں ہر آدمی اس وقت مر جاتا ہے جب ماں فون کر کے کہے، بیٹا پیسے نہ بھیجو، گھر کا چکر لگاؤ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ معزز ناظرین، بعض لوگ خونی رشتے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کا احساس اپنے ماں باپ کے لیے مر جاتا ہے کہ ایک بیٹا ماں کے منہ سے لقمہ چھین رہا ہے اور دوسرا بیٹا ماں کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے۔ یعنی تضاد دیکھیں، دن اور رات دیکھیں، زمین اور آسمان دیکھیں، اور اس پر قدرت کے رنگ دیکھیں۔ اسی لیے تو دلاور بھائی آج اتنے ہزاروں روپے لگا کر آئے ہیں، صرف اپنے صلہ رحمی کے رشتوں کو ملنے کے لیے۔ 13-14 سال زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہے، لیکن دل میں پیار آج بھی اس سے بڑھ کر کہ آنے سے پہلے اس بیٹے نے کہا کہ ماں باپ کو ساتھ لے کر آنا۔ تو پھر ایسی اولاد پر ماں کیوں فخر نہ کرے، کیوں بہن اس کے گیت نہ گائے۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین، ہم سب بہت خوش ہیں اسلم ویر پر، منور ویر پر، ان کی بیویوں پر اور دلاور بائی پر۔ انہوں نے اگر اپنی والدہ اور بہن کو کچھ دیا نہیں تو چھینا بھی نہیں۔ آج خدا تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہے؟ اور دلاور بائی کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، یہ تو صرف ایک پردیسی ہی جانتا ہے۔ یہ وہ خوشیاں ہوتی ہیں جو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے اور دانشور کہتے ہیں کہ اپنے دیس دی سکی بھی چنگی، پردیس دے پراٹھے تو۔ معزز ناظرین، واقعی پردیس وہ سیراب ہے جس کا حصول شاید اتنا مشکل نہیں، مگر اس کا وجود انسان کی رگ رگ میں درد بھر دیتا ہے۔ معزز ناظرین،
ہم اسلم ویر اور منور ویر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا بھائی دلاور اتنے لمبے عرصے کے بعد پاکستان آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، تو آپ سب بہن بھائی مل کر صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا مل کر کھائیں اور اسی طرح سے اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں، کیونکہ یہی لمحات اس کی زندگی میں یادگار ہوں گے جب وہ واپس جائے گا۔ آپ اماں جی اور بہن سنورا کو اپنی ویڈیوز میں ضرور شامل کریں اور اسی طرح ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ پردیس اس مجبوری کا نام ہے، پردیس اس جذبے کا نام ہے جب سارے دن کا تھکا ہارا مزدور رات اپنی ٹانگیں خود دبا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو یاد کر کے وہ کہتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ فکر اسے بیدار رکھتی ہے۔ صلہ رحمی کے رشتے، ماں باپ بہن بھائی سب اسے یاد آتے ہیں، لیکن دنیا کی مجبوریاں، خدا تعالیٰ نے جہاں کہیں کسی کی روزی لکھی ہے وہ وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہاں پر میں سب پردیسیوں کے لیے کہتی ہوں، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا، کہ اپنے گھر بھی جائیں تو فقط مہمان ہوتے ہیں، کہ اپنے گھر بھی جائیں تو فقط مہمان ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔